کہ مشرکین عرب کو جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا کہ تمہارے قبیلوں اور تمہارے علاقوں کی بنائی ہوئی رسمیں اور عادات یہ رب کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف ہیں، الہ العالمین جو پروردگار عالم بھی ہے، رزاق دو عالم بھی ہے، جو پیدا کرنے والا بھی ہے اور جو رزق دینے والا بھی ہے، اس کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف ہیں، لہذا رب کا پیغام سنو، خالق کا پیغام سنو، الہ کا کلام سنو۔ تو کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم اس پر آپ سے مناظرہ کریں گے، مباحثہ کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے کہ آپ کیسے ہمارے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی رسموں کو رد کر رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کیونکہ وہ ہستی ہے جن کے لیے قرآن نے کہا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب تیرا علم وہ علم ہے کہ جو رب نے سکھا دیا ہے۔ اور جس طرح کسی شاعر نے کہا نا کہ بے پڑھے پڑھاتے ہیں قدسیوں کو، کہ بظاہر کسی کو پڑھانے کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئی کہ کوئی آپ کو درس دے، آپ کو علم سکھائے، لیکن آپ کا جو علم ہے وہ وحی کا علم ہے، وہ رب کے کلام کا علم ہے۔ لہذا اب جب وہ آپ سے مباحثہ کرنے لگے نا کہ ہماری بنائی ہوئی رسمیں، ہمارے قبیلوں کی بنائی ہوئی رسمیں، ہمارے بڑوں کی بنائی ہوئی عادات کے آپ انکار کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں۔ رد کیا تھا کہ وہ جیسے ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا کہ حلال کو حرام سے بدلنا، حرام کو حلال سے بدلنا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خالق کائنات کی طرف سے یہ پیغام ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ، اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں رب کی وحی میں کہیں نہیں پاتا۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر نور المعانی میں فرماتے ہیں کہ رب کا کسی کے لیے یہ کہنا کہ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، اور سرکار دو عالم آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ یہ میری وحی میں نہیں ہے، اس کو دنیا کے کسی اور فرد کے قول کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا۔ دنیا کا کوئی دوسرا علم والا ہو نا تو وہ یہ کہے کہ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے سیکھا نہیں ہے، کہ یہ اس بات تک پہنچا نہیں ہے، یہ بات ابھی اس کے علم میں نہیں آئی ہے۔ لیکن جب رب یہ کہے کہ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، اس کے وجود کا ہی انکار ہے۔ اور جب سرکار دو عالم فرمائے کہ اور رب کی وحی آئے کہ اے میرے محبوب انہیں بتائیے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، یہ جو تم نے حرام قرار دیے ہوئے ہیں نا، ان کو میں رب کی وحی میں کہیں نہیں پاتا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کا علم وحی کا علم ہے، اور وحی کا علم علم الہ ہے، علم خالق ہے، علم پروردگار ہے، علم رزاق ہے، رب العالمین کا علم ہے۔ اب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ، میرے پاس جو وحی ہے اس میں یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ شے ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہم کسی دوسرے انسان، کسی دوسرے بشر، کسی دوسرے مخلوق کے کلام سے نہیں ملا سکتے ہیں، یہ کلام الہ ہے۔ اور یہ آقا کریم امام الانبیاء کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے
قل لا اجد فیما اوحی۔ اس کا دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی فرماتے ہیں جو وحی میں ہے۔ کسی نے کہا نا کہ آقا کریم علیہ السلام ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح کلام کرتے ہیں، تو عام انسان جب کلام کرتا ہے نا تو اس کا کلام بعض اوقات غصے کی نظر ہو جاتا ہے، بعض اوقات غم کی نظر ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی خوشی کی نظر ہو جاتا ہے، وہ خوشی میں کچھ زیادہ بول جاتا ہے، بعض اوقات وہ غم میں کچھ گھٹیا الفاظ بول جاتا ہے، بعض اوقات وہ جذبات میں کچھ مبالغہ آرائی کر جاتا ہے، بات کو بڑھا جاتا ہے۔ لیکن رب اپنے محبوب سے یہ کہلوا رہا ہے کہ جو سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہی حرف آخر ہے۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ۔ کچھ مشرکین آئے، کہنے لگے ہم آپ سے بات کریں گے، ہم آپ سے اس بات پر مناظرہ کریں گے، مباحثہ کریں گے، آپ کیسے ہمارے حلال کو حرام سے بدل رہے ہیں، آپ کیسے ہماری رسموں کا انکار کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کہنے سے پہلے رب کا کلام آتا ہے، جبریل وحی لاتے ہیں کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہ یہ جو تم نے حلال اور حرام بنائے ہوئے ہیں، یہ جو میرے پاس وحی آئی ہے یہ اس میں نہیں ہے۔ بس سرکار کا یہ کہنا اس کا مطلب ہے کہ اب حلال و حرام وہی ہیں جو آقا کریم علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں، رب کا کلام فرما رہا ہے اور خود خالق کائنات فرما رہا ہے۔ فرمایا محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر۔ پھر وہی چیزیں کہ مردہ، خون اور خنزیر، یہی وہ چیزیں ہیں جو حرام قرار دی گئی ہیں۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور اس کے علاوہ جو فسق ہے اور جو رجس ہے اور أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ ہے۔ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ کیا ہے؟ کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے۔ اب یہ اس پر میرے حضور سیدی و سندی قبلہ عالم حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی کہ یہ جو قرآن سے وما احل لغیر اللہ بھی کہہ کر کچھ لوگوں نے حلال اور حرام کو بدلنے کی پھر بھی کوشش کی ہے کہ جو بتوں سے منسوب تھا، یہاں وما احل لغیر اللہ بھی سے مراد بتوں کے سامنے جو جانور ان بتوں کے نام پہ ذبح کیے جاتے تھے ان کو کہا گیا کہ وہ احل لغیر اللہ ہے۔ اب اس کو کچھ علم والوں نے اپنے علم سے، اپنے عقل سے، جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر اللہ کے نام پہ جو رزق تقسیم ہو رہا ہے اس کو احل لغیر اللہ میں شامل کرنے کی کوشش کی، اور جو اولیاء اللہ کے ہاں جو طعام اور جو رزق مخلوق خدا کے نام پہ لنگر کیا جا رہا ہے، جو تقسیم کیا جا رہا ہے، اس کو احل لغیر اللہ میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ عزیز مکرم، یہ احل لغیر اللہ کا ایک اور معنی نکالنے کی کوشش ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غیر اللہ کون ہے۔ ویسے تو غیر اللہ ساری مخلوق ہی غیر اللہ ہے، لیکن ایک احل لغیر اللہ وہ ہے جو رب کے مقابلے پر جن کو سجدے کے قابل بنایا گیا، جن کو الہ کی بجائے سجدہ کیا گیا۔ یہاں احل لغیر اللہ سے مراد وہ غیر اللہ ہے جن کو رب کے مقابلے پہ سجدہ کیا گیا اور جن کے نام پہ ذبیحہ کیا گیا، جن کے نام پہ جانوروں کو ان کے سامنے ذبح کر کے ان کے نام پہ ہی قربان کیا گیا۔ اب اس کو اٹھا کر اس طعام اور اس رزق پر لگانا کہ جو طعام پکایا بھی بسم اللہ سے جاتا ہے اور جس کو تقسیم بھی اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے اور جس پر ایصال ثواب سرکار دو عالم کے نام کا کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کے نام کا کیا
اہل بیت اطہار کے نام کا کیا جاتا ہے، اور بزرگان دین اور تمام مومنین و مومنات کے نام کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اس طعام اور اس رزق کو اہل لغیر اللہ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن کے مفاہیم کو اور قرآن کے معنی کو بدلنے کے مترادف ہے۔ اہل لغیر اللہ وہ ہے، وہ بت اور وہ پتھر اور وہ اشیاء جن کو رب کے مقابلے میں سجدے کے لائق سمجھا گیا۔ اس کی ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ ایک گلاس ہے، ایک برتن ہے، ایک ظرف ہے، اب ایک اس کی اپنی ساخت ہے کہ جس چیز سے وہ ظرف وہ برتن بنا ہوا ہے، ایک اس کے اندر جو چیز ہے، ظاہر ہے کہ وہ پانی ہے، دودھ ہے، شربت ہے، وہ اس کے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ اب ان دونوں میں غیر ہونے کی بھی ایک صورت ہے۔ ایک غیر وہ ہے جو اندر اس کے ساتھ مس ہے، اور ایک وہ ہے جو اس کے باہر ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ غیر اللہ کو بھی ملانے کی ایسی کوشش کی کہ وہ جو بتوں کے نام کے تھے ان کو اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ پہ جوڑنے کی کوشش کی۔ تو حاضرین مکرم، یہ جو میلاد آقا کریم علیہ السلام کا ذکر اور اولیاء اللہ کے ذکر کے ساتھ منسوب جو طعام اور رزق ہے، اس کو اہل لغیر اللہ میں شامل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ طعام اور یہ رزق چاہے کوئی چیز ہو کھانے والی، طعام کیسا ہی ہو، رزق کیسا ہی ہو، وہ مسلمان اور موحد اور مومن اور توحید پرست اس کو اللہ کے نام سے کھاتا ہے اور اللہ کے نام سے اس کو تقسیم کرتا ہے، لہذا اس کو اہل لغیر اللہ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں جو سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جو یہ کہلوایا کہ اے میرے محبوب انہیں بتائیے کہ خنزیر بھی حرام ہے اور مردہ بھی حرام ہے، اور اہل لغیر اللہ وہ رزق، وہ جانوروں کا ذبیحہ اور وہ طعام جو تم بتوں کے نام پہ لاتے ہو اور ان پتھروں کے نام پہ لاتے ہو، جن پتھروں کو تم نے بیت اللہ میں رب کے مقابلے میں سجدے کے قابل بنایا ہوا ہے۔ اب بتائیے کہ مومن اور مسلمان اور کلمہ گو اور توحید پرست کا طعام تقسیم کرنا، رزق کو تقسیم کرنا، اس کی تشبیہ اور اس کی مثال کیسے اس مشرکانہ طریقے سے دی جا سکتی ہے؟ لہٰذا مومن کا رزق تقسیم کرنا، چاہے وہ 12 ربیع الاول کو ہو، چاہے وہ 11 پہ ہو، 12 پہ ہو، 10 محرم کو ہو، مومن کا، مسلمان کا، کلمہ گو کا بسم اللہ پڑھ کے، فاتحہ پڑھ کے، سورہ اخلاص پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، اور وہ طعام، وہ رزق جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس کو اہل لغیر اللہ میں نہیں شامل کیا جا سکتا۔ اور اہل لغیر اللہ وہ ہے جو بتوں کے نام پر ہے، جو پتھروں کے نام پر ہے، اور ان اشیاء کے نام پر ہے جن کو رب العالمین کے مقابلے پر سجدے کے لائق بنایا گیا۔ حاضرین مکرم، سورہ انعام کی یہ آیت ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ حلال و حرام کا قاعدہ وہی ہے جو آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طے فرما دیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی زبان کا انکار۔ اب مشرک کیا کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ کہا گیا کہ اے لوگوں، اگر تم ہدایت اور صراط مستقیم اور فلاح اور کامیابی چاہتے ہو تو اس لیے آیت کا آغاز بھی لفظ کن سے فرمایا کہ اس کے لیے پہلے محبوب کریم امام الانبیاء کی زبان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے نا، جیسے کچھ لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کون، کس طریقے پر؟ آپ نے فرمایا میں رب محمد کو مانتا ہوں،
اور یہی بات کہ سیدنا صدیق اکبر جس وجہ سے کہلائے کہ سب سے بڑی تصدیق کرنے والے، اور وہ تصدیق کیا ہے کہ اس مشرکوں کے ماحول میں جناب سیدنا صدیق اکبر ہی وہی نعرہ عشق بلند کرنے والے ہیں کہ جہاں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کعبے کو بھی سجدہ کرتے ہیں، بتوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر وہ سالار قافلہ عشق ہے جو کہہ رہے تھے کہ میں تو رب محمد کو مانتا ہوں، جہاں میرے آقا کہیں گے میں وہاں سجدہ کرنے والا ہوں، جہاں وہ کہیں گے میں وہاں جانے والا ہوں، جس سمت وہ لے جانے والے ہیں میں اس سمت چلنے والا ہوں۔ تو حاضرین مکرم، ایمان نام ہے آقا کریم علیہ السلام کی زبان کی وفاداری کا، آقا کریم علیہ السلام کے حکم کی تابعداری کا، اور رب العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہمیں زندگی میں بھی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ وفاداری عطا